نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں وہ، بالجبتی بتوں پر، والطاغوتی اور شیطان پر، ویقولون اور کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت والے، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، سبیلا راستے میں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، یہ لوگ اہل ایمان سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جن پر، لعنہم لعنت کی، اللہ نے، ومن اور جو کوئی، یلعن لعنت کرے اس پر، اللہ، فلن تجدہ تو ہرگز نہ پائے گا تو، لہو اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار ہرگز نہ پائیں گے، تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار ہرگز نہ پائیں گے۔ دراصل مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہودیوں کے کچھ سردار تھے، کعب بن اشرف، حیی بن اخطب اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ، یہ غزوہ احد کے بعد ایک وفد لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ان میں ابو سفیان بھی شامل تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس گیا، اور یعنی یہ واویلا کیا یا رونا رویا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے، ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اب سارا حکم ان کا چلتا ہے، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے، ہم بڑی تنگی کا شکار ہیں۔ جیسے ہوتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ اپنا رونا جا کے کسی دوسرے کے سامنے روئے، اس کو اپنی حمایت پر آمادہ کرنے کے لیے، اسے تیار کرنے کے لیے،
تو یہ ان کے سامنے روئے اور اپنا دکھڑا بیان کیا کہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھیں جی آپ ہماری طرف دیکھیں، ہمارا کیا، ہمارے بدر کے اندر ہمارے 70 سردار مارے گئے، ہم بھی بڑے پریشان ہیں، ہمارے بھی اپنے دکھڑے ہیں۔ تو اس نے کعب بن اشرف نے ابو سفیان سے کہا کہ جی آپ ان سے جنگ کی تیاری کریں، ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، آپ بے فکر ہو کے آپ تیاری کریں۔ جو سرداران مکہ تھے، سرداران قریش تھے، انہوں نے کعب بن اشرف سے کہا تم لوگ دھوکے باز ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، تم اس سے پہلے بھی تم نے بڑے دھوکے دیے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے کس سے کہا؟ یہودیوں سے، یہودیوں کے سرداروں سے، بڑے بڑے نامور لوگ تھے یہ، تم دھوکے باز ہو۔ کہا نہیں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے کیا دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، ہم سچے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم سچی بات کہتے ہیں، واقعتاً ہم بڑے پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک متحدہ محاذ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، آپ لوگ قدم آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ مطلب آپ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے جو ہے وہ حملہ کریں گے، درمیان میں مسلمانوں کو پیس دیں گے۔ ان مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری بات کا یقین نہیں آئے گا، تمہاری بات کا یقین کرنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس راستے کو اگر تم اختیار کرو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اب اپنی بات میں سچے ہو۔ کہا جی کیا راستہ ہے؟ کہا یہ جو ہمارے بت ہیں نا، یہ 2 بت ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرو، جب تم ان کے سامنے سجدہ کرو گے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو یہ جو یہودیوں کے سردار تھے، چونکہ یہ تو آئے تعاون لینے کے لیے تھے اور اپنا دکھڑا بیان کرنے کے لیے، لہٰذا انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا، ان بتوں کے سامنے۔ اس کے بعد یہ جو یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے قریش کے لوگوں کو ایک اور راستہ دکھایا، تجویز دی۔ تجویز یہ دی کہ جی 30 آدمی ہمارے، 30 آدمی آپ کے، 30 آدمی ہمارے اور 30 آدمی آپ کے، ہم چلتے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کے معاہدہ کرتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں سب کے سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایسے ظالم لوگ اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کے اللہ کے نبی کے خلاف معاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی بردباری دیکھیں کہ اللہ کیسا بردبار، اس کے نبی کے خلاف اس کے گھر کا غلاف پکڑ کے معاہدہ کیا جا رہا ہے، پھر سزا نہیں دیتا، پھر بھی سزا نہیں دیتا۔ کیسا بردبار ہے، کیسا حلیم ہے، کیسے تحمل والا ہے، کوئی سزا نہیں دی اللہ نے۔ ان لوگوں نے یہ جو تجویز کعب کی طرف سے آئی، قریش کے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ حرم کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے انہوں نے یہ معاہدہ کیا، اور یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھایا۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کہاں پر بیٹھ کے؟ خانہ کعبہ میں۔ کیا کرتے؟ غلاف کعبہ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا گیا، جس کی قیادت کرنی تھی قریش کو، اور جس میں تعاون کرنا تھا یہودیوں نے۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور یہ سارا حلف نامہ ہو گیا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر ان لوگوں نے قسمیں، قول، قرار، عہد، معاہدے سب کچھ کر لیے، اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ اہل کتاب ہیں، آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ کے پاس تورات موجود ہے، آپ سابقہ آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر چل رہے ہیں؟
پرانی باتوں کا یعنی جو ہے پرانی کتابوں میں تذکرہ تو موجود ہے، ہم لوگ تو کتاب نہیں جانتے، ہم لوگ تو علم نہیں رکھتے، ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں؟ ہم سیدھے راستے کے اوپر ہیں یا وہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں؟ ہم صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں؟ کعب نے پوچھا کہ جی آپ اپنے دین کے متعلق تعارف کروائیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے دین کے متعلق تعارف کروائیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جی ہم حج کرتے ہیں، اپنے اونٹوں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ لوگوں کو پلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، قرابت داری کا خیال کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، ایک الگ نیا دین قائم کر لیا، اپنے رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں۔ ہمارا یہ راستہ ہے، ان کا یہ راستہ ہے، آپ بتائیں ہم میں سے کون صحیح ہے اور ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ تو کعب بن اشرف نے یہ ساری باتیں سن کر کہا کہ جی آپ لوگ حق پر ہیں، آپ لوگ سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ یہ اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا، صرف اور صرف اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا، اس کے علاوہ اور وہ بھی جانتا تھا، معلوم تھا اس کو کہ حق پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری کتابوں کے اندر ان کے جو یعنی جو ان کا تعارف موجود ہے اور جو ان کی صفات اور جو ان کی خوبیاں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ تو آیا ہی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے تھا، اس کا منشا تو یہ تھا ہی نہیں کہ حق بات بیان کرے، وہ تو آیا تھا ہمدردی اکٹھی کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں اگر اس موقع پر وہ یہ کہتا، سچ بولتا کہ نہیں جی حق پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، سیدھے راستے پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا اس کو وہ ہمدردیاں ملتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انسان جو حق بات کہنے سے رکتا ہے کسی مفاد کی وجہ سے نا، کسی غرض کی بنا پر انسان حق بات کہنے سے کترا جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات انسان مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی اس وقت مصلحت نہیں ہے یہ بات کہنا، خاموش رہو خاموش رہو، اس وقت یہ بات کہنا مصلحت کے خلاف ہے۔ بعض اوقات انسان حق بات کہنے سے اس لیے جو ہے وہ کتراتا ہے کہ انسان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے حق بات کہی تو میرا مفاد جو ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بعض اوقات انسان حق بات کہنے سے اس لیے کتراتا ہے کہ اس کو سامنے والے سے اندیشہ ہوتا ہے وہ نقصان پہنچائے گا، اس لیے انسان حق بات کہنے سے گھبرا جاتا ہے، کترا جاتا ہے اور حق بات نہیں بیان کرتا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کعب بن اشرف نے حق بات بیان نہیں کی، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب کا کچھ حصہ دیا ہے، مطلب پورا علم نہیں ہے ان کے پاس، کتاب ان کو ہم نے دی ہے، اس کتاب میں سارے احکامات درج نہیں ہیں، سارا علم ان کے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کافر لوگ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ زیادہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اور وہ یعنی بتوں کی عبادت کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ ہم آپ کو بتائیں ان کا انجام کیا ہوگا، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، رحمت سے دوری۔ تو جب کہا جاتا نا کہ فلاں کے اوپر لعنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اللہ جس پر لعنت فرمائے وہ تو پھر اللہ کی رحمت کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کی رحمت سے تو وہ بہت دور چلا گیا جس پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ایک وہ آدمی ہے
جس پر لوگ لعنت کرتے ہیں، ایک وہ آدمی ہے جس پر کوئی ولی، کوئی اللہ والا لعنت کرتا ہے، ایک وہ آدمی جس پر کوئی نبی لعنت کرتا ہے، ایک وہ آدمی جس پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آپ اہمیت سمجھ گئے کہ اللہ کس کے اوپر لعنت کرتا ہے؟ جس کے اوپر اللہ لعنت کرے وہ تو پھر اللہ کی رحمت کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب کا حصہ دیا گیا، توقع یہ تھی کہ یہ اس کتاب کے تقاضے پر عمل کریں گے، لیکن یہ تو الٹا بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی حال ہے انسان کا، یہی حال ہے انسان کا، اپنے مفاد کے آگے بچھ جاتا ہے، اپنے اصولوں سے، اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے انحراف کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہودی کچھ بھی صحیح یہودی بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے۔ مان لیا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود حق تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، یہ بت پرست نہیں تھے۔ لیکن جب اس کو نظر آیا نا اپنا مفاد، اور اس نے دوسروں کو اعتماد میں لینا چاہا، تو وہ اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک نیچے اتر آیا کہ ان کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ انسان نے جب کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، انسان اس کے آگے بچھ جاتا ہے، اس کی جائز بھی مان لیتا ہے، ناجائز بھی مان لیتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات کے اوپر کبھی غور کریں گے نا، تو آپ کو گھریلو زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، معاشی زندگی کے اندر آپ کو اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی، ہزاروں مثالیں۔ جہاں جہاں انسان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے، انسان بچھتا چلا جاتا ہے اور حقیقت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا۔ انسان غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا دیتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن بنا دیتا ہے، انسان مجرم کو محرم اور محرم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں پر انسان کو اپنا مفاد نظر نہ آئے، وہاں پر بھی انسان اصولوں کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ جی اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ انسان ایسا ہی فطرتاً واقع ہوا ہے کہ جہاں اپنا مفاد نظر آتا ہے یا جہاں انسان اپنے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، وہاں پر انسان اپنے اصولوں کو بھی قربان کر دیتا ہے، انسان حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے اور حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا۔ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے سامنے حقیقت ہے تو میں حقیقت کا اعتراف کروں، حق بات کہوں، چاہے میری مرضی کے مطابق ہو، چاہے میری مرضی کے خلاف ہو۔ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ میں نے غلط بات نہیں کہنی، خواہ مجھے اس کا فائدہ ہی ہو، میں نے صحیح بات روکنی نہیں ہے، چاہے مجھے اس کا نقصان ہی ہو۔ جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سے متوجہ کرتا ہے اور انسان اپنا رخ ایسا بناتا ہے، تب انسان کہا جا سکتا ہے کہ یہ انصاف کرنے والا، حقیقت پسند آدمی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان حقیقت کو چھپا لیتا ہے، انسان غلط بات کو حقیقت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مفاد ہے۔ اگر وہ اس کا مفاد، یعنی اسے اپنا مفاد عزیز نہ ہوتا تو بات یہاں تک پہنچتی نہیں۔ حق بات کہنے کا، حق بات سننے کا انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، حقیقت کا اعتراف کرنے کا انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ انسان تسلیم کرے اس بات کو، فلاں حق کے اوپر ہے، اگرچہ انسان کی اس کے ساتھ ناراضگی ہو، اگرچہ انسان کی اس کے ساتھ ناچاقی ہو، اگرچہ انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ پاتا ہو، لیکن جو حق پر ہو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام برحق ہیں، اور ہم اور یہ کفار اور یہ قریش کے لوگ یہ سارے کے سارے باطل پر ہیں، لیکن صرف ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کافروں کو ہدایت یافتہ قرار دے دیا اور مسلمانوں کو گمراہ قرار دے دیا۔ معاذ اللہ، کافر جب تک اپنے کفر پر قائم ہے وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور مسلمان جب تک اپنے ایمان پر قائم ہے اسے مکمل طور پر گمراہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان میں ہدایت رکھی ہے اور کفر میں اللہ نے گمراہی رکھی ہے۔ اس لیے جب انسان سے کوئی بات پوچھی جائے، انسان اپنی دنیا کے لالچ میں، اپنے مفادات کی وجہ سے یا کسی کے خوف کی وجہ سے انسان حق بات کا اعتراف کرنے میں جھجکے نہیں، ہچکچاہٹ نہ دکھائے، انسان حق بات کو تسلیم کر لے، مانے، اس کا اعتراف کرے۔ اگر نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا من یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت فرمائے فلن تجد له نصیرا، آپ کو اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، جس پر اللہ لعنت فرمائے۔ اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو اللہ کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرے نمبر کے اوپر جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کسی میں طاقت ہے، جرت ہے کہ وہ اللہ کو اس بات پر مجبور کرے کہ نہیں اللہ میاں آپ جو ہے نا وہ اس کو اپنی رحمت سے دور نہ کریں، اس کو اپنی رحمت کے قریب کریں، زبردستی کرے انسان، یہ انسان کی دسترس میں ہی نہیں ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس کے اوپر اللہ لعنت فرمائے، آپ کو اس کا کوئی مددگار ہرگز نہیں ملے گا جو اس کی مدد کرے اور اسے اللہ کی لعنت کے دائرے سے نکال کر اللہ کی رحمت کے مرکز میں داخل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے لعنت کے مختلف درجے ہیں، ایک لعنت وہ ہے جو انسان کرتا ہے، ایک لعنت وہ ہے جو کوئی اللہ والا کرتا ہے، ایک لعنت وہ ہے جو اللہ کا کوئی نبی کرتا ہے، اور ایک لعنت وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ انسان لعنت کرنے میں جذبات کا شکار ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہوتا بھی ہے۔ بعض لوگوں کی زبان کے اوپر ہی لعنت کے الفاظ ہوتے ہیں، تیرے اوپر خدا کی لعنت، تیرے اوپر خدا کی پھٹکار۔ بعض لوگوں کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں، مطلب ان کو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت یا برائی محسوس نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی زبان کے اوپر ایسے الفاظ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شروع سے عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، سن سن کر یا بول بول کر انسانوں کی عادت بن جاتی۔ تو انسان اپنی اس لعنت کے الفاظ کا انتخاب کرنے میں جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس معاملے میں جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی کے اوپر لعنت کرے۔ ہم تو بہت سارے اوقات بلا وجہ بھی لوگوں کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں نا، بلا وجہ بھی، کوئی دلیل نہیں بھی ہوتی، کوئی وجہ معقول نہیں بھی ہوتی، تب بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت لعنت ملامت، ہر وقت لعنت ملامت، اس کو منحوس بتا دیا، اس کو ملعون بتا دیا، تیرے اوپر خدا کی پھٹکار، تیرے اوپر خدا کی لعنت، تو ہے ہی منحوس۔ تو یہ تو بعض لوگوں کی جو ہے وہ تکیہ کلام ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ لعنت ملامت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ یاد رکھیں، روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو لعنت کے یہ الفاظ اوپر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف۔ جب یہ آسمان کے قریب لعنت کے الفاظ پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، خبردار یہ الفاظ اوپر نہیں آ سکتے، آسمان کے اوپر لعنت نہیں ہے، فرشتے ہیں، سارے نیک ہیں، سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، خبردار یہ الفاظ اوپر نہیں آ سکتے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لعنت کے الفاظ اتر کر زمین پر آتے ہیں، زمین کے اندر جانا چاہتے ہیں تو زمین کے دروازوں پہ تالا لگا دیا جاتا ہے، چلو بھاگو یہاں سے، یہاں پر بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ لعنت کے الفاظ اب آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں، دائیں طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی راستہ نہیں ملتا، بائیں طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی راستہ نہیں ملتا، اوپر گئے تھے راستہ نہیں ملا، نیچے گئے راستہ نہیں ملا۔ اب یہ لعنت کے الفاظ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس پر وہ لعنت کی گئی، اگر وہ شخص واقعتاً لعنت کا مستحق ہو تو یہ الفاظ اس پر واقع ہو جاتے ہیں
اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو بلکہ لعنت دینے والا کرنے والا لعنت کا مستحق ہو تو وہ الفاظ پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ پڑتے ہیں. جس نے لعنت کی تھی وہ الفاظ اس کے اوپر آ پڑتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام اس چیز کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت کرے، کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت کرے. ایک سفر میں جا رہے تھے نبی علیہ السلام، سفر میں جا رہے تھے. ایک خاتون جو ہے وہ ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھی. اونٹنی جو ہے وہ تھک گئی، چل نہیں پا رہی تھی یا جو ہے وہ تنگ کر رہی تھی. اس کی زبان سے نکل گیا ملعونہ. کیسی لعنتی اونٹنی ہے، ایسی ملعون اونٹنی ہے، چل ہی نہیں رہی، ایسی منحوس ہے، چلتی نہیں ہے. ہوتا نا بعض اوقات انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، ذہن میں توجہ بھی نہیں جاتی اس بات کی طرف کہ جو ہے وہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں بولنے چاہیے. انسان آسانی کے ساتھ بول لیتا ہے. گاڑی جو ہے وہ بیٹھ کے گاڑی کے اندر گاڑی اسٹارٹ کریں، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی، فٹے منہ لعنت اس کے اوپر. کو جو ہے نا وہ برتن اٹھایا، برتن جو ہے وہ گلاس ہاتھ سے جو ہے وہ چھوٹ کے گر گیا، کرچے کرچے گا، لعنت اس کے اوپر، فٹے منہ اس کے. وہ کھانا پکایا، سالن بنایا، تیار کیا، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی نمک مرچیں تیز ہو گئی، فٹے منہ اس کے اوپر، لعنت اس کے اوپر. وہ گوشت گلا رہے ہیں، گوشت گل نہیں رہا. وہ ایک مرتبہ پریشر لگایا، پھر دوسری مرتبہ پریشر لگایا، گوشت گل ہی نہیں رہا، لعنت اس کے اوپر. پتہ نہیں کس جو ہے نا وہ پتھر کا بنا ہوا گوشت ہے، گلتا ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس طرح سے بے دھڑک ہو کر لعنت کے الفاظ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے اور ادا کر رہا ہوتا ہے. ایسی وہ عورت تھی، وہ جا رہی تھی سفر کے اندر، وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کی بیمار تھی، چل نہیں پا رہی تھی. کہا لعنت اس کے اوپر، چلتی نہیں ہے. اتنی دیر ہو گئی، باقی سارے آگے نکل گئے، میں پیچھے جناب نہ رہ گئی. تو کہیں اتفاق سے ادھر سے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے کان میں آواز پہنچ گئی کہ اس خاتون نے جو ہے وہ اپنی سواری کی اونٹنی کو لعنت کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کے اوپر جو سامان پڑا ہوا ہے نا تمہارا، یہ سامان اتار لو اور اونٹنی کو چھوڑ دو. ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو، جس کے اوپر پھٹکار بھیجی گئی ہو. ہمارے قافلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ جس اونٹنی کے اوپر تم نے لعنت ملامت کی ہے اس کو چھوڑ دو، اپنے ساتھ اپنے اس قافلے میں ہمارے ساتھ مت رکھو. جو سامان اس کے اوپر رکھا ہے وہ سامان اٹھا لو، باقی اس اونٹنی کو چھوڑ دو. ہم اپنے ساتھ سفر میں کسی ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہتے جس کے اوپر کسی نے لعنت کی ہو. نبی اسلام شدید ناپسند فرمایا کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو نبی اسلام نے ملعون کہنے سے منع فرمایا. بعض روایات میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ یعنی ہواؤں کے اوپر لعنت نہ کیا کرو. ایک آدمی تھا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس آدمی نے نا ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہوا تیز چلی تو چادر اڑا کے اپنے ساتھ ہی لے گئی. چادر اس نے صحیح طرح سے نہیں اوڑھی ہوئی ہوگی، چادر ہوا جو ہے وہ تیز چلی تو ہوا اس کی چادر اڑا کے لے گئی. تو اس شخص نے جو ہے وہ ہوا کے اوپر لعنت کی، اور لعنت میری چادر لے گئی. اس شخص نے جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنها فإنها مامورة. ہوا کو لعنت کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس پر لعنت کرنے سے تمہیں کیا حاصل وصول ہوگا؟ منع فرمایا نبی علیہ السلام نے. لعنت ملامت کرنے کے الفاظ سے، برا بھلا کہنے کے الفاظ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اس لیے انسان کے اوپر لعنت نہ کرے. انسان بعض اوقات لعنت کرنے میں، بلکہ اکثر اوقات لعنت کرنے میں جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے. جذباتیت میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. اللہ والے بھی بعض اوقات کسی پر لعنت کر دیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں تو وہ اس میں جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے. وہ اس میں جو شخص واقعتاً لعنت کا مستحق ہو اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق ہو اسی کے لیے لعنت ملامت فرماتے ہیں. قرآن کریم میں بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ میں نے بھی بعض کے اوپر لعنت کی ہے. احادیث میں نبی اسلام کی طرف بھی نسبت ہے کہ نبی اسلام نے لعنت فرمائی ہے. تو اس لیے وہ چونکہ جذباتیت کے اوپر مبنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. باقی عام حالات میں انسان کو لعنت ملامت کے الفاظ سے اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا